لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام اور عزیز ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع کی آخری آیت تلاوت کی ہے. سورۃ الحشر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بالخصوص اگر ہم دوسرے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ، موٹا موٹی باتیں جو ہمیں معلوم پڑتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مہاجرین اور انصار کی صفات کو بیان کیا ہے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے بعد ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک درس دیا، ایک سبق دیا ہے، ایک نصیحت کی ہے، اور ان کی صفت کے سلسلے میں بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین و انصار کے بعد آئے، صحابہ کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے، اس کے بعد وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی کوئی کینہ، کوئی بغض، کسی بھی طرح کی کوئی برائی ہمارے دلوں میں نہ پیدا فرما. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ جو دعا کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے سلسلے میں گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اپنے سے پہلے جو بھائی گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور اس سے بڑھ کر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کینہ اور بغض نہیں رکھتے. اس آیت میں تو کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی خاص صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، یہ تو معلوم پڑتا ہے. لیکن سیاق و سباق کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو مفسرین یہ تذکرہ کرتے ہیں اس آیت میں خصوصی طور پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی کینہ یا کپٹ اپنے دلوں میں پیدا رکھے. حاضرین، سب سے ضروری بات یہ ہے کیونکہ جب ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑنا چاہیے، جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، ان سے بھی کہیں نہ کہیں خطائیں ہوئی تھی.
تو اسی سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا ہمیں یہ رویہ ملتا ہے، جب کبھی بھی وہ صحابہ کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو زیادہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے بشری تقاضے کے مطابق غلطیاں ہوئی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خصوصی طور پر صحابہ کا احترام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی، یہاں تک کہ صحابہ میں بھی درجے پائے جاتے ہیں۔ السابقون الاولون، وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک رہے، پھر وہ صحابہ جو غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں شریک رہے، پھر وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شریک رہے، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر میں شریک رہے، پھر اس کے بعد باقی تمام کے صحابہ، یعنی کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کی یہ درجہ بندی کروائی تھی۔ تو جب کبھی بھی اگر چھوٹے درجے کے صحابی، یعنی کہ وہ صحابی جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرے تھے، ایمان لائے تھے، کسی وجہ سے اگر السابقون الاولون سے جھگڑتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید کرتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، انہیں بتلاتے تھے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی تم فلاں آدمی کے جو سابقون الاولون ہیں ان کی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی صدقے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا تھا تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم اور آپ کس جگہ میں پیدا ہوتے ہیں، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں، تو ہمیں یہ کسی بھی طرح سے حق نہیں پہنچتا ہم کسی بھی صحابہ کے سلسلے میں اپنے دلوں میں بغض یا کینہ یا کپٹ رکھیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے سلسلے میں جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم بھی جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب، ہم اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ جب غزوہ بدر کا جب تذکرہ ہو رہا تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کی تھی کہ جو لوگ بھی یہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں، صلح حدیبیہ میں بھی جو بھی لوگ شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل کرنے کے بعد ان صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سلسلے میں یہ بتا چکا ہے کہ میں تمہارے ایمان کے سلسلے میں راضی ہو چکا ہوں، تم اپنی زندگیوں سے لے کر مجھ سے راضی ہو چکے ہو، تو ہمیں اور آپ کو کسی بھی طرح سے حق نہیں بنتا ہے کہ ہم صحابہ کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی نافرمانی کی بات کہیں۔ حاضرین، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی صورت پڑھاتے ہیں، کہ جس طرح ہم صحابہ کو، جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں پڑھاتے ہیں، ہمیں یہ بھی ضروری معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی زندگیوں کو بھی ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں تربیت کریں۔ جس طرح ہم بچوں کو زیادہ زور دیتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، جس طرح بچوں کو ابھارتے ہیں قرآن کی تلاوت کے اوپر، اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں بچوں کو اس بات کے اوپر ابھارنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں حاضرین، صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں صحابہ کی زندگی میں ہر طرح کا کردار ملتا ہے، ہمیں ہر طرح کا کردار ملتا ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو ایک مالدار انسان کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے، ہمیں وہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان مالدار صحابی تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف مالدار صحابی تھے، اتنے مالدار صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا، ان کا جو ورثہ تھا، ان کا جو ترکہ جو تھا، جو بانٹا گیا تھا، وہ سونے کی اینٹوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا۔ اتنے مالدار صحابی تھے، صحابہ مالدار بھی تھے، ان کی زندگیوں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کس طرح زندگی بسر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی درس دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان کی زندگی مالدار ہے، زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تھی، بنا کسی سوچے سمجھے کہ حضرت عثمان ابن عفان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے۔ اٹھا کر دیکھ لیجئے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو،
غزوہ تبوک میں تو حضرت عثمان ابن عفان نے اتنا مال خرچ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا، اے عثمان آج کے بعد تم جو بھی کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو راضی کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر سے پہلے جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، صحابہ کے لیے پانی پینے کے لیے کوئی کنواں نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جو کہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ چارج کرتا تھا، بہت زیادہ رقم لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اس کنویں کو میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دے گا، میں اس کو اللہ جنت میں کنویں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اس یہودی سے خریدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ مالدار صحابی ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں معلوم پڑتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے سب سے پہلے وہ خلیفہ رہے جنہوں نے مسجدوں کے لیے تزئین کا کام شروع کیا تھا۔ تزئین کا کام مطلب کہ اس سے پہلے جو مسجدیں بنتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو یا حضرت ابوبکر کے دور میں ہو یا حضرت عمر کے دور میں، مسجدیں جو بنتی تھی وہ بہت سادہ ہوتی تھی، یعنی کہ کھجور کے جو درخت ہوتے تھے ان کے ستون بنتے تھے، کوئی پکی چھت نہیں ہوتی تھی، جو کھجور کے جو پتے ہوتے تھے وہی چھت کے طور پر استعمال ہوتے تھے، کوئی پکی زمین بھی نہیں تھی، کیچڑ کی وجہ سے بارش جب آتی تھی تو زمین پہ کیچڑ بن جاتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پکی دیواریں بنائی، پکے ستون بنائے اور پکی چھت بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا، صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس مسجد کو پکی اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے لیے جنت میں میرے محل کو پکا کر دے۔ یعنی کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی تجارت ایمانداری سے کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ سے باہر نکلتے، کسی بھی مالی سے پوچھتے یا کسی بھی اگر غلبان سے پوچھتے، کسی بھی چرواہے سے پوچھتے یہ کس کا کھیت ہے یا پھر یہ کس کی بکریاں ہیں، اگر بہت زیادہ بکریاں نظر آتی تو وہ چرواہا یہی کہتا کہ حضرت عثمان کی بکریاں ہیں۔ حضرین اتنے مالدار صاحب، ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے اور حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ بھی ہونا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کی زندگی میں دوستوں کا مطالبہ اٹھا کر دیکھیں۔ ہماری اور دوستیاں ہوتی ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ صحابہ کے سلسلے میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے ایک صحابی دوسرے صحابی سے ناراض بھی ہوتے تھے، کسی بات پر ہوتی تھی، کسی بات سے ناراض بھی ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی بہت جلدی وہ راضی بھی ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہو گئی، کسی ذاتی بات پر، انفرادی بات پر لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان تھوڑی سی ناراضگی بھی پیدا ہونے لگ گئی۔ اس کے بعد دونوں بات چھوڑ کے چلے گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ حضرت ابوبکر ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی تھی، وہی کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں غلط تھے۔ حضرت ابوبکر نے دل بڑا کیا، آ کر حضرت عمر کے سامنے کہا کہ اے عمر، تم میرے دوست ہو، غلطی میری ہی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر تو تھے جلال، غصے والے، ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ حضرت ابوبکر سے اس وقت بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر دل میں ناراض ہو گئے کیونکہ وہ ان کے عزیز دوست تھے، عزیز رفیق تھے۔ وہ ناراض ہو کر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت ابوبکر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، ان کے چہرے میں کسی نہ کسی بات کی پریشانی ہے، ناراضگی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو بلا کر پوچھا کیا بات ہے ابوبکر، تم ناراض نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر نے کہا حضرت عمر سے میری اس سلسلے میں بحث ہوئی تھی، یہ کہیں نہ کہیں لڑائی تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر مجھ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر حضرت ابوبکر کو لے کر عمر کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا کہ اے عمر، کیا تم میرے لیے ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر کو یہ سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے معافی مانگی اور اللہ کے رسول سے کہا ہے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت یہاں پر دیکھیے، دو دوست ہیں، دونوں دوستوں کے درمیان کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے۔ جو ایک دوست ہے جس کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ اس کی غلطی ہوئی ہے، وہ آ کر معافی مانگتا ہے، لیکن دوسرا دوست بھی ایسا نہیں کہ فوری طور پر معاف کر دے، اس کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض نوجوانوں میں ہوتا ہے، کسی بات پر انا کا مسئلہ آتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا؟ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو کسی بھی بات پر انا کو نہیں رکھتا،
جس کو سب سے پہلے ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کی غلطی ہوئی ہے، وہ آ کر اگر سامنے سے معافی مانگتا بھی ہے تو دوسرے دوست کا کیا حق بنتا ہے کہ دل بڑا رکھ کر اس غلطی کو معاف کر دے۔ حاضرین، صحابہ کی زندگی کو ہم اس طرح اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے۔ ہم دوستوں کی دوستی کا معاملہ، کیونکہ ہماری زندگی ہے، ہم دوستوں کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ہر معاملے میں دوستوں کو بہت زیادہ عزیز رکھا جاتا ہے، لیکن کیسے عزیز رکھنا چاہیے، دوستی کو کیسے نبھانا چاہیے، اگر دوست غلطی کرتا ہے تو اس کو کیسے سدھارنا چاہیے، اگر دوست کسی وجہ سے نافرمانی پر اتر رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے، آپ اس سے دوستی کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ اس سے یہ کہیں گے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی دوست سے ناراض رہ کر اسے صحیح راستے پر لے کر آ سکتے ہیں تو آپ اسے ناراضگی کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوست کے ساتھ رہ کر اس کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ رہیے، گرچہ کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، گرچہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوستی کو ختم کر دیں گے، نہیں، آپ کہیں اس کے ساتھ رہیں گے، جب کبھی وہ نافرمانی کرے گا آپ اس کو سدھاریں گے، آپ بتلائیں گے اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اسے دوبارہ صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے یہ درس ملتا ہے، ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے یہ معلوم پڑتا ہے۔ حاضرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اسلاف سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے، بچوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے تو اس صحابی کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہم جن کو بھی تربیت کرتے ہیں، جیسے ہی صحابی کا نام لیں فوری ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، چاہے جو بھی صحابی کا نام لے سکے۔ حاضرین، یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں، اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے دلوں میں محبت کم ہو رہی ہے تو فوری طور پر ان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ جب سیرت کا مطالعہ کرو گے، ان کے قربانیوں کو دیکھ کر، انہوں نے جو اپنی امت سے محبت کی تھی اس کو دیکھ کر، انہوں نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی تھی اس کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ جب آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کی زندگی کو جب زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے، جیسے ہی آپ نام سنیں گے ایک غیر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ سب سے زیادہ معاملہ کیا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر کا ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے ہمارے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح حضرت ابوبکر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا تھا، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی وہ ایمان کو پیدا کر دے۔ حضرت عمر کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جلال پیدا ہوتا ہے، کس طرح حضرت عمر نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ ہمیں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے دنیا کتنی بھی تم کو غلط کیوں نہ کہے، لیکن اگر تم اسلام پر باقی ہو، اگر تمہارے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو تو تم ساری دنیا کو غلط ثابت کر دو گے لیکن اپنے اسلام پر باقی رہو گے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ حضرت عمر جو کہ خلیفہ ہوتے ہیں، روم اور شام کے جو بڑے بڑے ایریا ہوتے ہیں جہاں کے لوگ مالدار ہوتے ہیں، ان کے سامنے حضرت عمر اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ اونٹنی پر ان کا غلام سوار ہے اور حضرت عمر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے ایک دوسرے ہاتھوں میں جوتے پہن کر وہ فلسطین کی بیت المقدس کے دروازوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے، حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلال اس وقت ہوگا جب کبھی کوئی غلطی کرے گا، جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرے گا، لیکن وہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کا معاملہ ہو، صحابہ سے محبت کا معاملہ ہو، وہاں پر سب سے زیادہ نرمی کا رنگ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کی بھی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ، جیسے ہم کسی صحابی کا نام سنتے ہیں ہمارے دلوں میں محبت کیوں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان صحابی کا نام بار بار سنتے آئے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے، جیسے ہی ان کا نام سنیں گے ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو سب سے اہم درس یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے محبت اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کروائیں۔ حاضرین، احادیث سے بھی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، وہ بس صحابہ سے محبت کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ انصاریوں سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ انصار جانتے ہیں، وہ صحابہ
جو کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جو مکہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے ان کے لیے انہوں نے خدمت کی تھی اور مدینہ میں رہ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے ایک اعتبار سے میزبان نوازی کا فریضہ انجام دیا تھا، اسی لیے ہم ان صحابہ کو انصار کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آیت الایمان حب الانصار، کہ تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم انصاری صحابہ سے محبت کرو گے. حاضرین، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ بغض الایمان بغض الانصار، کہ ایمان کے بغض کی نشانی یہ ہے کہ تم انصاری صحابہ سے بغض رکھو گے. تو ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اگر ہم کسی بھی صحابی کے سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے بغض نظر آتا ہے تو ایسے موقع پر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حاضرین، یہاں پر رک کر ایک بات کو بتا کر میں اپنے بات کو ختم ہی کر دوں گا. ہم جانتے احمد ابن حنبل سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ امیر معاویہ کے سامنے کیا ہے. حاضرین، امیر معاویہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں لوگ امیر سے مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ملوکت کی شروعات انہوں نے کی تھی. حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ میں بہت سارے لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے امیر معاویہ کے اوپر بہت سارے جملے کستے ہیں، یہاں تک کہ امیر معاویہ کو بہت سارے صحابی کا قاتل بھی بناتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ سے کہیں نہ کہیں بغض رکھتے ہیں. اگر آپ حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی خلافت کو، تو کہیں نہ کہیں مشاجرات جو صحابہ ہوئی ہے، صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہے وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی ہے. اس کے بعد امیر معاویہ نے خلافت کو قبول کیا، خلیفہ بنے، اس کے بعد ان کے خاندان میں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر صدی میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو کہ اسلام کو ریوائیو کرے گا، اسلام کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو بہت سارے سلف صالحین یہ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز وہ مجدد ہیں جنہوں نے اس دور میں ایمان کو ریوائیو کیا تھا، اسلام کو ریوائیو کیا تھا، اسلام کی تجدید کی تھی. کیونکہ اس دور میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ گناہوں کی طرف جا رہے تھے، بہت سارے لوگ عیش و عیاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بے شمار بدعات و خرافات کو ختم کر کے دوبارہ صحابہ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ بتلایا تھا. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے پانچواں خلیفہ بھی کہتے ہیں. 4 خلیفہ کے بعد جو پانچواں خلیفہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ عمر ابن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ تصور کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کی بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار اصلاحات ہیں. تو ایک شخص نے آ کر احمد ابن حنبل سے پوچھا، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز کے بہت ساری قربانیاں اصلاحات ہیں، تو عمر ابن عبدالعزیز کا مقام و مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس کیا ہے، امیر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے. عمر ابن عبدالعزیز طبع تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. تو احمد ابن حنبل نے کہا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز گرچہ کہ ان کے بے شمار قربانیاں ہیں، انہیں پانچواں خلیفہ تک تصور کیا جاتا ہے، انہیں مجدد بھی بتایا جاتا ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کی جوتی سے اچھلنے والی دھول کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا احمد ابن حنبل نے؟ عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ صحابی کی جوتی سے کے دھول سے اچھلنے والے ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا درجہ ہی وہی ہے. صحابہ کا مقام سب سے بلند، انبیاء کے بعد سب سے بلند صحابہ کا مقام ہے، اس کے بعد تابعین، طبع تابعین کا مقام آتا ہے. احمد ابن حنبل سے طبع تابعی کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایک صحابی کے مقابلے میں ان کا کیا مقام ہے، تو حضرت احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ ایک رائی، دھول کے رائی کے دانے کے برابر میں، دھول کے ایک تنکے کے برابر بھی نہیں. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ جانچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں نوجوانوں سے جو بالخصوص دین کو بعض لوگوں سے بیانات سے سنتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مجلسوں سے جو دین کو سنتے ہیں، اور جو یوٹیوب کے ویڈیو سے جو دین کو سنتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے لوگ صحابہ کے سلسلے میں بے تکی باتیں کرتے ہیں. حاضرین، ہمیں حق نہیں پہنچتا، نہ مجھے کسی بھی صحابہ کے بعد کسی بھی کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، عمر ابن عبدالعزیز ہو، احمد ابن حنبل ہو، امام بخاری ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بھی سلسلے میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے بے تکی کے الفاظ کہے. جب امام بخاری جن کو ہم اتنا مانتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز جن کو ہم اتنا مانتے ہیں، احمد ابن حنبل جو کہ استاذ المحدثین ہیں، سارے کے سارے محدثین کے استاذ ہیں احمد ابن حنبل، جب ان کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ہم اور آپ جو یوٹیوب سے ویڈیو سیکھے ہیں، جو 5 سال 8 سال 10 سال کی زندگی میں ہم نے جو کچھ دین کا سیکھا ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم صحابہ کے اوپر کسی طرح کا کوئی زبان درازی کرنے کی کوشش کریں؟
ہمیں صحابہ کے سلسلے میں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ آپ زندگیوں میں جانچ کو رکھ لیں, یہ آپ پیغام جان لیں اپنا. بہت سارے ایسے لوگ, افسوس کی بات ہوتی ہے, بعض نوجوانوں سے جو بات کرتا ہوں جو کالج میں یا یونیورسٹیوں میں میرے ساتھ رہتے ہیں, اپنے آپ کو بہت دیندار دکھاتے ہیں, وہ رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بہت زیادہ دین کی پابندی کرتے ہیں, لیکن بعض صحابہ کے سلسلے میں جب ان کے خیالات سنتے ہیں تو افسوس کی بات ہوتی ہے کہ صحابی کے سلسلے میں کوئی بھی اس طرح کے خیالات کیسے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو یوٹیوب کے ویڈیو سے سنا, انہوں نے دین کو اس سے سنا, فلانے سے سیکھا, فلانے سے سیکھا, فلانے سے سیکھا. نہیں, اگر حضرین یہاں پر بہت ضروری بات ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو قرآن کو ایسے ہی نازل کر دیتا, ضروری نہیں تھا کسی انبیاء کو بھیجنے کی. اگر کوئی کسی معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا, معاشرے سے کہتا قرآن کو پڑھو یا فلاں کتاب کو پڑھو, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. معلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کو قرآن دے کر یا پھر کتابیں دے کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معلم بنایا. وہ قرآن کو یا جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ پڑھتے ہیں, پڑھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ اپنی زندگیوں میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے معلم کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی تھی وہ سیکھتے تھے, اس کے بعد صحابہ کو سکھاتے تھے. اسی لیے معلم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے دین کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو. امام مسلم نے سب سے پہلے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ تم سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں جانچ لو کہ دین تم کس سے سیکھ رہے ہو. دین کچھ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں, افسوس کی بات ہوتی ہے, میں ایک مرتبہ میں یہ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ہم جس معاشرے میں مسلم کہتے ہیں ایک دوسرے کو, کیا معاملہ ہو رہا ہے. ایک جمعہ کے خطبے میں جاتا ہوں, ایک جگہ کسی وجہ سے ہم سے سیر و تفریح کے لیے گئے تھے. جمعہ کے خطبے میں بیٹھا ہوں, جمعہ کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ سے ہونے والی گستاخیاں. صحابہ سے ہونے والی کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بارے میں لوگوں کو بھار رہے ہیں کہ صحابہ سے کیا کیا گستاخیاں ہوں. نہیں, صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی وہ بشری تقاضے کے مطابق ہوئی. وہ جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہو چکا ہے, ان کے لیے جنت ہی ہے. اسی لیے جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ تاریخی معاملات ہیں, اب اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بحث کریں گے وہ لوگ بحث کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے, جنہوں نے اپنی زندگی کو مکمل ان معاملات کو سمجھنے کے لیے گزارا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بتلایا ہے. ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک صحابی سے کس طرح محبت ہونی چاہیے, ایک صحابی کی زندگی کو اپنی زندگی میں کس طرح ڈالیں, ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے, یہ رول سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ہم نہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے, اور ہم چلیں صحابہ کے اوپر گستاخی کرنے. بہت افسوس کا مقام ہے. ہم اپنی زندگیوں کو میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں دیکھنا, نہیں, میں اس سے کل کے دن یہ نہیں کہنا چاہیے کیا حافظ صاحب جمعہ کے دن یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ کو بیانات اچھے لگتے ہیں, سننا چاہیے, منع نہیں ہے. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس سے دین کو سیکھ رہے ہیں, کون سے عالم سے آپ کیا باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ دین کی ایک خوبی ہی یہی ہے کہ دین کو بہت زیادہ سمجھنے والے بھی بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. جو ہم نام نہاد جو صوفی پائے جاتے ہیں, آپ لوگ اگر جانتے ہیں صوفیوں کی زندگی میں, تو بہت سارے صوفی ایسے تھے جو نمازوں کا انکار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نمازوں پر منع کیا ہے, اور وہ آیت قرآن کی آیتوں سے اس بات کو بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ دین کو اس طرح سیکھ کر دین کو اس طرح خراب کرتے ہیں. تو اسی لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں, لیکن کس سے سیکھ رہے ہیں اس بات کا ہمیشہ اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں. حاضرین, خلاصہ کلام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی صحابہ رہے ہیں, جنہوں نے زندگی گزاری ہے, تاریخی اعتبار سے کتابوں میں 1,24,000 تک کا تذکرہ آتا ہے. ہمیں ان کی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اپنے بچوں میں ان کی زندگیوں کو اتارنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کبھی بھی زندگی کا کوئی بھی معاملہ, پیچیدہ معاملہ ہو, زندگی میں خوشی ہو, زندگی میں غم ہو, زندگی میں کہیں رک سے جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر صحابہ کی زندگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہیں نہ کہیں ہمیں روشنی بتاتی ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں ان حالات سے نکلنے کا درس دیتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو جانچنے کی ضرورت ہے. ایک آخری پیغام جو کہ مرکز سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ نیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو وقف بورڈ سے ریلیٹڈ جو بل ہے, اس سلسلے میں اس بل کے سلسلے میں بہت سارے مباحثے ہو رہے ہیں. حاضرین, اگر سمرائز کر کے اگر پیش کروں تو وقف بورڈ کا جو بل ہے, وقف بورڈ کیا ہے, آزادی سے پہلے جو بھی نواب ہوتے تھے, جو بھی امیر ہوتے تھے, جو بھی تجار ہوتے تھے,
وہ مساجد کے لیے ہو، مدارس کے لیے انہوں نے زمین کو وقف کر کے رکھا تھا۔ حیدرآباد کے نظام ہو یا ہمارے گلبرگہ کی بہمنی سلطنت ہو یا وہاں کے نواب ہو، ہر جگہ کے جو بھی ہوتے تھے، نظام ہو، حکومت ہو یا پھر جو بھی امیر ہوتے تھے، وہ وقف بورڈ کے تحت مدارس کو، مساجد کو انہوں نے زمینیں وقف کر کے رکھی تھی۔ آزادی کے بعد یہ بل پاس ہوا کہ جو بھی وقف والی چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں ایک جائزہ لیا جائے گا، اور جن جن مساجد، مدارس کے سلسلے میں جو بھی چیزیں وقف کی گئی ہیں ان کو اسی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں صرف بول کر وقف کرنے کا رواج تھا، کوئی پیپر پہ لکھنے کی شکل میں، بل کی شکل میں نہیں تھا، بس بول دیا جاتا تھا یہ زمینیں وقف ہے تو وہ زمینیں وقف ہوتی تھی، کوئی لکھاوٹ کی شکل میں نہیں تھی۔ تو بہت ساری ایسی زمینیں جو لکھاوٹ کی شکل میں نہیں تھی، جن کو کوئی پیپرز نہیں تھے، حکومت نے یہ بیان کیا کہ ان کو وہ دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں وقف بورڈ سے بہت سارے پہلے سے حکومت کے قبضے میں یا لوگوں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ کہیں نہ کوئی وقف بورڈ کا، حکومت کا معاملہ ہے اور وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ جانچنا، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک انفرادی طور پر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ وقف بورڈ اور حکومت تو جو فیصلہ لینا لے گی، ہمیں انفرادی طور پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی لکھا پڑھی کا جب معاملہ ہوگا نا، جب کبھی بھی لین دین کا معاملہ ہوگا، اس کو لکھا پڑھی میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کو 10,000 روپے دیتے ہیں، 1,00,000 روپے دیتے ہیں، 2,00,000 روپے دیتے ہیں، سب سے پہلے اس کو لکھ لیں اور 2 لوگوں کو گواہ بنائیں۔ سب سے ضروری بات ہے، دوستی کا معاملہ اپنی جگہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کل کے دن اگر کوئی حادثہ ہو گیا، 2,00,000 روپے کسی کو آپ دے چکے تھے، کوئی حادثہ ہو گیا، تو ایسے موقع پر سامنے والا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ 2 لوگ گواہ ہیں، میں نے 2,00,000 روپے دیے تھے، آپ کے اوپر میرا قرض ہے، آپ کو میرا قرض واپس کرنا پڑے گا، ورثاء سے مانگ سکتا ہے، کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی لین دین کا معاملہ ہوگا، لکھا پڑھی کی شکل میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا، مسلمانوں کی ہماری یہ سب سے بڑی سست روی پائی جا رہی ہے، میں جہاں کہیں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے پیپرز کبھی صحیح نہیں ہوتے، چاہے وہ زمینی پیپر ہو، چاہے آدھار کارڈ ہو، چاہے پاسپورٹ ہو، یا جو بھی ہو، پین کارڈ ہو، جو بھی ہو، یا پھر اگر ہم پیپرز مکمل ہوتے ہیں تو ناموں کی غلطی ہوتی ہے، نام صحیح ہوتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ کی غلطی ہوتی ہے، کوئی نہ کہیں نہ کہیں غلطی پائی جاتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری، کیونکہ یہ حکومت نے یہ بتایا ہے یہ تمہاری پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے تمہاری؟ آدھار کارڈ پہچان ہے، پین کارڈ پہچان ہے، پاسپورٹ، اگر آپ ہندوستان سے باہر جاتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں ہمارا نام ہو، ڈیٹ آف برتھ ہو، یا پھر والد کا نام ہو، والدہ کا نام ہو، جتنا ہو سکے تھوڑی سی محنت کر کے اس کو صحیح طور پر رکھنے کی کوشش کریں کل کے دن، تاکہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس سلسلے میں، پیپر ورک کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ اس سلسلے میں اجاگر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیپر ورک کا معاملہ جو بھی ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف صفائی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ پیپر ورک آپ کا صحیح ہوگا تو کوئی بھی آ کر آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی حق نہیں جتا سکتا۔ اگر حق جتا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ حکومت سے ہو یا پھر کورٹ کے ذریعے ہو، آپ اپنا حق منوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں صحابہ کے ساتھ صحابہ کی زندگیوں کو اتارنے اور ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكبر. صفا